اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورز، آج ہم ایک بہترین موضوع کے اوپر خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بالکل دل تھام کر اپنا قیمتی وقت اس میں لگائیں تاکہ آپ کی زندگی انشاءاللہ اور ہم سب کی سدھر سکے، آمین۔ اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے امت مسلمہ اور منافقانہ پن، امت مسلمہ اور ہیپوکریسی۔ اب ہم اسٹارٹ سے لیتے ہیں۔ جماعت المسلمین ٹی وی نے آپ کو پچھلے کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث ایک ایک صفحہ روز پڑھیں پوری زندگی بھر، جب تک آپ کو موت نہیں آتی آپ اسٹڈی چالو رکھیں، آپ اس کو ختم نہ کریں، وہ ریویژن چالو رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ چاہے اہل حدیث ہو یا سلفی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، آپ علامہ ہو یا عالم ہو یا فاضل ہو، یا آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہو، یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، آپ جو ہے کسی جماعت کے امیر المومنین بھی ہو تو بھی آپ کو جو ہے اسٹڈی چالو ہی رکھنی چاہیے، اس کو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم ویڈیو میں ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں 73 گروہ نکلیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہ کافی ویڈیو میں ہم نے کہا ہے، اور ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث۔ دوسری بات، ان 73 گروہ میں سے جو جنت میں جائے گا، اس جماعت کا نام جماعت المسلمین قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے۔ ہم نے کئی ویڈیو میں اس کے فوٹو بھی ہم نے قرآن کی آیات کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ نمبر 22 الحج، جس میں آیات نمبر 78 ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ ہوا سما کم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب مسلمان جماعت، مسلم نہیں رکھا ہے، مسلمان مطلب یہ کہ ایک جماعت ہے، اس روح زمین پر ایک انٹرنیشنل مسلمانوں کی جماعت ہوگی جس کا نام جماعت المسلمین رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو فرمایا ہے قرآن میں، یہ آپ قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ صحیح بخاری کھولے اور کتاب امارہ میں جا کے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ 1.5 صفحے کی ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں میں، یعنی یہ امت کے اندر جو ہے، امت محمدیہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 گروہ نکلیں گے، یعنی بہت زیادہ گروپس نکلیں گے، اور جو ہے لوگ اس میں پریشان رہیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ زمانہ پاؤں اپنی زندگی میں تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے کسی جماعت میں شامل نہ ہو، صرف جماعت المسلمین میں شامل ہو جائے۔ یہ جماعت کا نام قرآن میں بھی اور حدیث میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ریفرنس کے ساتھ، آپ جا کے قرآن حدیث کھول کے دیکھ سکتے ہیں، یا ہمارے پچھلی ویڈیو میں جو ہے ہم نے اس کی فوٹوگرافی بھی ڈالے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں بھی ہم نے ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انگلش قرآن اور انگلش جو ہے ٹرانسلیٹ بھی ہم نے دیا ہوا ہے۔ اب رہی گئی بات کہ جب قرآن حدیث میں کہہ دیا ہے، اور پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جماعت المسلمین اگر مجھے نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جماعت المسلمین کے امیر کے ساتھ تم ملو، اگر وہ نہیں ملتی ہے تو آپ اس کا انتظار کرو یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، لیکن آپ جو ہے کسی اور جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ سب جو ہے جماعتیں جہنمی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہو گئی بات یہاں تک ختم کہ جماعت المسلمین جو ہے یہ نام بالکل صحیح ہے، جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ آپ کو دلیل مل گئی، آپ جا کے قرآن حدیث دیکھ لیجئے، ہم کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم نے قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت کر دیا ہے،
اب ہمارے جماعت المسلمین ٹی وی کے پلے لسٹ میں جائیے، اور ہم نے جماعت المسلمین کے نام سے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ ویسے ہمارے 20 پلے لسٹ ہے، وہ جماعت المسلمین پلے لسٹ آپ کھول لیجئے۔ اس کے اندر ہم نے جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے اور اسی جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے ویڈیو اور دوسرے کئی علماؤں کے اور لوگوں کے جو ہے ویڈیوز ہم نے اس میں ان کے ہی نام سے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ یہ پوری لسٹ دیکھ لیجئے، ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس میں سب سے بڑے لیجنڈ جو ہے، مشہور نام جو ہے وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انہوں نے بھی جو ہے کہا ہے کہ جماعت المسلمین یہی نام صحیح ہے اور اسی میں داخل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا مناظرہ ہے، وہ اسی ویڈیو میں عرب کے جو ہے بہت ہی مشہور عالم عبداللہ ناصر البانی صاحب، ان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جبکہ جماعت المسلمین نام ہی ہے قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے، آپ اس کو کیوں نہیں رکھتے؟ اب ہر ایک جو ہے کہتا ہے کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے۔ اب آپ چلے جائیں وہاں پہ محمد علی مرزا انجینئر، یہ انجینئر صاحب یہی کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے۔ پھر آپ دوسری ویڈیو بھی آپ کے ہے جو اہل حدیث علماؤں کے جو ہے انڈیا سے لے کے پاکستان سے لے کے دنیا بھر کے جو ہے وہ ویڈیوز ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے یہی کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے اور اسی جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ جب ان کو سوال کیا جاتا ہے کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے، تو اپنا نام جو ہے آپ کہتے ہیں کہ سلفی یا اہل حدیث ہی صحیح ہے اور یہی جنت میں جائے گا، تو پھر جو ہے یہ اپنا نام چینج کر کے جماعت المسلمین کیوں نہیں رکھتے؟ جب یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگ، اور خود میں نے بھی سوال کیا، تو وہ امیر یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب رہ گئی بات، ہر ایک کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کس دے بھی جائیں گے، دیوبندی کے جائیں گے، بریلوی کے بھی جائیں گے، تو وہی کہتے ہیں اہل حدیث پہ صحیح ہے، ہم بھی صحیح ہے، رفع دین بھی صحیح ہے، بغیر رفع دین بھی صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت ہی بہت اہم سوال اب ذہن میں لے لو، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 73 گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، اس میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ ان کو سوال کریں کہ جب 72 جہنم میں جائیں گے، تو پھر وہ 72 جہنم میں جانے والے صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پھر کچھ علماء جو ہے اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فرقے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی شیعہ کے پیچھے پڑھ لیتے، دیوبندی کے پیچھے، بریلوی کے پیچھے پڑھ لیتے، سب کے پیچھے پڑھ لیتے۔ یہاں تک کہ بہت سی جو لوگ ہیں تعریف کرتے ہیں ابو علم مودودی کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ صدی کا، یعنی 100 سال کے اندر ایسا عالم نہیں پیدا ہوا اتنا بڑا علم رکھتے تھے، لیکن ان کی کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں سنی مسلمان ہوں۔ تو وہ ایک فرقے میں بٹ جاتے ہیں وہ، اور وہ حنفی مولانا کی جو ہے تائید کرتے ہیں اور حنفی مولانا کو مانتے ہیں، اور اسی کی وہ مقلد ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی جماعت میں جانا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلے، اور اس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، تو پھر جو ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو کیا جہنمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر ہم ایک مثال دیتے ہیں، جماعت المسلمین ٹی وی آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل قرآن کے اس مقام پہ چلے جائے جہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے اس کو پیدا کیا 50,000 سال پہلے، ہے نا؟ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے بنا کے، اور ان سے یہ اقرار لیا کہ بتائیے تمہارا جو ہے مالک کون ہے، میں تمہارا اللہ ہوں کہ نہیں؟ سبوں نے قبول کیا کہ آپ ہی جو ہے ہمارے جو ہے الہ ہے، اور آپ ہی جو ہے ہمارے اللہ ہے، آپ ہی ہمارے سپر پاور ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ مٹا دیا، یعنی ہماری ایک زندگی پہلے پیدا ہوئی، پھر ہمیں پھر موت دی گئی، پھر ہم کو دوسری زندگی اس زمین پر دی گئی، اور ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے باہر نکلے۔ ابھی ہماری دوسری زندگی ہے، یعنی دوسرا جنم ہمارا ہوا ہے اسلام کی اسٹڈی کے حساب سے۔
پھر ہم اسی زمین پر پھر ایک موت کا مزہ چکیں گے، یعنی ہم مریں گے، اور پھر مرنے کے بعد پھر ایک نئی طور پہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، پھر وہ ہماری تیسری زندگی ہوگی۔ یعنی 2 موت اور 3 زندگیاں ہر ایک کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ بات ہو گئی، اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہو گیا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، جنت میں داخل کر دیا، اور جب یہ پیدا ہوئے، جب ان کو پورا ان کو بنایا گیا مٹی سے، پھر روح ڈالی گئی، سب کچھ یہ واقعات آپ سب کو معلوم ہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک جن کو بلایا جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار، اللہ کا چہیتا، اللہ کا بہت ہی پسند ہے اس کو، اس کی عبادت، اور وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اس جن کو بلایا اور اللہ نے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، یعنی سیلوٹ مارو۔ اب وہ جو جن ہے، جو اتنا پاکیزہ، بہت علم رکھنے والا، جس نے اللہ کو بھی دیکھا، جس نے کائنات کو دیکھا ہے نا، پوری سفر کیا، اس نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، ہر چیز ہے نا، اتنا بڑا عالم، ٹھیک ہے نا، جو اس روئے زمین پر اتنا بڑا عالم نہیں ہے وہ جن، اور اتنا بڑا کوئی عابد نے اتنی عبادت اس نے کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، اور میں آپ کے ہی آگے سجدہ کروں گا، اور کسی کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے آدم۔ اب جب یہ جو جن ہے، یہ عابد گزار ہے نا، بہت اللہ کا چہیتا، کیا اس نے شرک کیا ہے یہاں پر؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، میں اللہ کو ہی مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں تو کوئی شرک ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، ہو گئی بات، دماغ میں لو یہ بات، بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہ آپ کو آرگومنٹ کے ٹائم پہ بہت کام آئے گا۔ اب وہ جن جو عابد ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کہنا نہیں مانتا، صرف اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں تو شرک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف جو ہے حکم عدولی، حکم کو اس نے بجا نہیں لایا، حکم کے خلاف کام کیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ وہ شیطان ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا، نارے جہنم میں جائے گا، ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ، ڈکلیئرڈ کہ تمہاری عبادت، تمہاری معلومات، اللہ سے تمہاری دوستی، اللہ کے چہیتے ہونا، یہ سب آج کینسل ہو گیا۔ ایک غلطی ہمیشہ کی جہنم، اور ڈکلیئرڈ۔ تو جو علماء ویڈیو میں کہتے ہیں، ہم علماءوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر اس امام کے پیچھے نماز ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دیوبندی، بریلوی اور جتنے بھی یہ ہے نکلے ہوئے ہیں فرقے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شرک جو ہے وہ تو شیطان نے بھی نہیں کیا ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں وہ بھی عابد گزار تھا، تو پھر ہم کہتے جاؤ شیطان کے پیچھے میں نماز پڑھ لو، کیونکہ شرک تو اس نے بھی نہیں کیا ہے۔ اب دوسری بات، قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ مسجد زرار کو جو ہے وہ توڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب مسجد زرار جو مسجد تھی جس کو توڑا گیا، اس کے اندر نماز پڑھتے تھے، ہے نا، وہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہ شرک تو نہیں کرتے تھے نا، وہ با جماعت نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے توڑوایا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے منافق ہے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جن کے نام مسلمان، جو مسجد میں بھی آتے، اذان بھی دیتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں زبان پہ ایک بات رہے گی جب قوم کے سامنے آئیں گے، اور پیچھے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
وہ دل سے مانتے نہیں، وہ عمل سے نہیں مانتے، تو ان کی مسجد تو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور آپ کہتے ہیں ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ اب اگر کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ سب جو ہے 72 جہنم میں ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کو تیار ہے، آپ شیطان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار ہے، آپ مسجد زرار میں جا کے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے نا، اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہے اور حدیث کے قانون ہے کہ جماعت المسلمین میں شامل ہونا چاہیے، اور آپ اپنی جماعت کا نام مسلم جماعت المسلمین رکھے، لیکن آج پورے روئے زمین پر 72 گروپ نکلے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ جماعت المسلم صحیح ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت صحیح ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں، تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین کیوں نہیں رکھتے، یہ ہم سوال کرتے ہیں۔ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوا اس پہ، مناظرہ ہوا ہے ہمارا ان سے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اب چلو یہ صحیح وہ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صحیح ہے اور دوسرے ہے وہ تم بھی صحیح ہے، تو یہاں تو 2 جماعت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعت کو جنت میں جانے کے لیے نہیں کہا ہے، یا 72 کے 72 جنت میں جانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو آپ جب جماعت کا ٹوٹل بڑھاتے ہیں، وہیں آپ کی خیانت ہے، وہیں آپ کی منافقہ پن، آپ کی ہیپوکریسی جو ہے وہیں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ دوگلا پن کر رہے ہیں، ہے نا؟ اسلام کو چھوٹی سی قیمت میں بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کرسی ہل جائیں گے اس سے، اور جو آج تک تم لوگوں کو مانتے ہیں وہ چپل لے کے تم کو ماریں گے اور کہیں گے کہ تم بیوقوف ہو، ہم کو تم بیوقوف بنا رہے تھے اتنے سالوں سے اور ہم کو تباہ کر دیا۔ اب امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث بالکل صحیح راستے پہ ہیں اور ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہی چلتے ہیں، اس کے قوانین کے مطابق، بہت غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت غلطیاں۔ آپ تراویح کی نماز لو، وہ کہتے ہیں ہم پورا مہینہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث میں تو 3 دن ہے اور چوتھے دن رسول اللہ نے منع کیا کہ جاؤ گھر پہ واپس، اور 3 دن کے اوپر انہوں نے پڑھی نہیں ہے، اپنی پوری لائف میں 3 دن کے اوپر جو انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اہل حدیث جو ہے 1 مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابیوں کا یہ عمل تھا، تو آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کی جو ہے تقلید نہیں کرتے، تو اللہ اور اللہ کی تقلید کرتے ہیں، تو صحابی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تابعین تابعین کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے اطیع اللہ اور اطیع الرسول لکھا ہوا ہے نا، وہ اطیع الصحابہ تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے، تب آپ صحابیوں کے پاس، تابعین کے پاس، تابعین کے پاس، محدثین کے پاس جا سکتے ہیں۔ جب ایک بات کلیئر قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 دن تک یہ نماز پڑھی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھی ہے، تو پھر آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اب اہل حدیثوں کی دلیل، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور یہ مہینہ بھر ہم پڑھیں گے تو مہینہ بھر پڑھنا آپ کو مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے جو ہے میں 3 دن کے لیے پڑھ رہا ہوں اور بعد میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ چلو بات مان لی۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اسی لیے میں 3 دن کے اوپر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم رہتا کہ یہ فرض نہیں ہونے والی ہے تو پھر یہ مہینہ بھر پڑھ لیتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تو آپ ذرا دماغ میں سوچو، تو اللہ کبھی سوتا نہیں ہے، اس کو اونگ بھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ پوری باتیں سنتے رہتا ہے ہر پیغمبر کی، ہر انسان کی، اور پیغمبر اگر ذرا بھی غلطی کرتے ہیں تو اسی وقت وہی آ جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھوانی رہتی امت کو مہینہ بھر، تو وہیں پر ہی جو ہے حدیث آ جاتی ہے، جبریل علیہ السلام آتے اور ان کو وہی کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ قوم کو کہے کہ وہ مہینہ بھر نماز پڑھے۔ اگر اللہ کو پڑھوانی رہتی تو باقاعدہ وہی آتی اور مہینہ بھر پڑھنے کی حدیث آ جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا استدلال بالکل غلط ہے۔ کئی موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو کشمکش میں تھے تو وہاں پہ وہی آئی اور اس کا پوری جو ہے احکامات جاری کیے گئے قرآن کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن اور یہ حدیث اور پیغمبر کی پوری حفاظت کرتے رہتا ہے 24 گھنٹے، تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل صحیح حدیث کے مطابق صرف 3 دن پڑھنی چاہیے، 3 دن کے اوپر نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور گھر میں پڑھو آپ، لیکن تراویح کی نہیں،
تہجد کی نماز پڑھو، سال بھر پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں وہ تہجد کی نماز نہ پڑھیں، وہ تہجد کی نماز جو ہے جو سال بھر پڑھتے ہیں اسی کو کنورٹ کیا گیا ہے ایک مہینہ تراویح کے اندر باجماعت، لیکن وہ صرف 3 دن کے لیے، باقی تراویح نہیں پڑھنی ہے، اور تہجد جو ہے آپ مہینہ بھر کیا سال بھر پڑھتے رہے، رمضان میں ہی پڑھیں، رمضان کے بعد بھی پڑھیں۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ داڑھی چھوڑ دو، تو ہم داڑھی چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی رکھتے تھے، تو وہ کہتے کہ نہیں حدیث میں ہے اس لیے ہم حدیث کو مانیں گے، عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ صحابی کو نہیں مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، بالکل صحیح۔ یہاں پہ آپ حدیث کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر تراویح کی نماز میں جو ہے رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے، پھر صحابی کو کیوں مانتے ہو؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں، آپ غیر مقلد ہے، تو پھر آپ جو ہے عرب میں جا کر مقلد لوگوں سے، عرب میں کون ہے؟ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اور حنبل جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے نا، تو مولانا حنبل کو ماننے والے ان کے نصاب پڑھاتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، پوری سعودی گورنمنٹ کا جو ہے رولس ریگولیشن جو ہے حنبل کے مطابق چلتا ہے، اور جو ہے جتنا مکہ مدینہ میں وہ لوگ حنبل کی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدھ آپ کو مولانا ملے گا سلفی، ہے نا، باقی سب جو ہے حنبلی مولانا ہے، اور وہ جو سلفی مولانا ہے اس کو بھی جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ لکھ کے آتا ہے بادشاہ کی طرف سے، اس کے علاوہ وہ کچھ بول نہیں سکتے۔ تو ان سے جب آپ پیسے لے کے آتے ہیں اور یہاں مدرسے بناتے ہیں اور جو ہے اسکولیں بناتے ہیں اور مسجدیں بناتے ہیں، اپنے دفتر بناتے ہیں، تو اپنے مدرسوں کے نام کیا رکھتے آپ؟ جاؤ دیکھو، ہم دنیا گھوم کے بیٹھے، ہمیں سب پتہ ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نیپال جس کی کیپٹل ہے کاٹمانڈو، وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے میری اس آواز کو۔ نیپال میں ایک سے زیادہ اہل حدیث ہے گروپس، اور ہر گروپ میں بھی جھگڑے ہیں، کسی کا کسی سے پٹتا نہیں ہے۔ جب آپ دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں، آپ پاکستان میں جاؤ 6 اہل حدیث ہے، سلفی کے جو ہے عرب کے اندر 6 گروپس ہے، لنڈن میں جاؤ سلفی کے جو ہے 8 گروپس ہے، اور ہر ایک گروپ لنڈن میں ایک دوسرے کو جہنمی کہتا ہے۔ تو یہ کیا تماشا بازی لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ، اپنے علماء کو پوچھو۔ پھر تم پیسے جب حنبلی سے یا غیر مقلد لوگوں سے لائیں گے، ہے نا، مقلد لوگوں سے لائیں گے، تو وہ جب پیسے دیں گے تو وہ بھی جب حنبلی والا دے گا تو وہ بولے گا نا کہ آپ کے مدرسے کا نام جو ہے اہل حدیث مت رکھو، احمد بن حنبل رکھو۔ تو کاٹمنڈو کے جو اہل حدیث کی ایک جماعت کا جو امیر ہے ہارون، اس نے اپنے مدرسے کا نام احمد بن حنبل رکھا ہوا ہے۔ اچھا، لوگوں کو خطاب بیوقوف کیا بناتے ہیں کہ بھائی ہم غیر مقلد ہیں، تو احمد بن حنبل کی جب تم نام رکھیں گے تو آپ غیر مقلد کیسے ہوئے؟ تو آپ تو مقلد ہو گئے۔ پھر جس سے آپ بھی پیسہ لیں گے، جتنے بھی اہل حدیث ہے وہ جا کر جو ہے وہ دیوبندیوں سے پیسے لے کے آتے ہیں مدد کے لیے، ان کے مدرسوں میں دیوبندی جو ہے استاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کئی مدرسوں میں گئے اہل حدیثوں کے، تو وہاں پہ جو ہے نماز جو ہے وہ دیوبندی پڑھا رہا ہے۔ تو یہ کیا تماشا بازی لگائی ہوئی تم نے؟ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے طرز زندگی کو سدھارو۔ تم اگر جہنمی سے پیسے لیں گے، تم کو جائز ہے نا، کوئی گنڈا ہے اس سے بھی پیسے لیں گے، کوئی جو چور ہے اس سے بھی پیسے لیں گے، ہر ایک سے پیسے لینے کو تیار ہے وہ۔ تم کو ادھر کوئی جو ہے تفریقہ بازی نہیں کرتے، وہ حق اور باطل کا بات نہیں کرتے، جائز اور ناجائز کی بات وہاں نہیں کرتے کہ یہ تمہارے جائز پیسے نہیں ہم نہیں لیتے، کوئی نہیں کہتا ایسا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب غلط فہمیاں تمہاری اپنی دور کرو، اپنے خرافات کو دور کرو، اور صراط المستقیم پہ آؤ۔ اب آپ زندہ ہے تو آپ جو ہے خرافات میں مت پڑو۔ پھر یہ لوگ جو امیر ہے یہ کرتے کیا ہے پہلے یہ دیکھو نا۔ کوئی بھی امیر رہو، کوئی بھی امام رہو، اس کو کوئی بھی مسلک کا رہو، چاہے اہل حدیث ہو یا کوئی بھی رہو، وہ کرتے کیا ہے بتاؤ پہلے؟ کچھ نہیں کرتے۔ ان کے گھر، ان کے بنگلے، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹکٹس، ان کے فارن ٹورس، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ آپ پہلے اس کا انتظام کریں، ٹھیک ہے نا، کہاں سے آتے ہیں؟
کیا ہے اس کا کوئی آڈٹ ہے؟ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور میری پورے اہل و عیال پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو یہ زکوٰۃ فطرہ سب قوم سے جمع کرتے ہیں، اربوں سے جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ کھانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بے حساب کھاتے ہو، گھر بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور نئی نئی شادیاں کر رہے ہیں، جوان جوان لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ تماشا بازی تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے دین سے مخلص نہیں ہیں۔ اپنے طرز زندگی جو ہے صحیح کرو۔ جماعت المسلمین ٹی وی آپ کو انتباہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، قیامت کے دن حجت قائم ہو جائیں گی، تم قوم کا بیڑا غرق مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تم اللہ سے ٹکر مت لو، اتنی طاقت تم میں نہیں ہے، قیامت کے دن تم کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ آج تم زندہ ہے، تم رجوع ہو جاؤ اور اپنی گناہوں سے معافی مانگو۔ پھر ان کا استدلال ہے کہ جماعت المسلمین نام صحیح ہے، لیکن جو پاکستان میں جماعت المسلمین بنی ہے، یہ روئے زمین پر ایک ہی جماعت المسلمین بنی ہے جو پاکستان میں بنی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خراسان، یہ پاکستان کا علاقہ جو ہے، یہ خراسان، یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور یہاں سے یہ جو ہے فوج اٹھے گی جو کالے جھنڈے لے کے نکلے گی، اس میں تم شامل ہو جاؤ، اور یہی جو ہے غزوہ ہند لڑے گی، اور جب پلٹیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑے گی، اور پھر اس طرح سے وہ اسرائیل سے بھی لڑے گی، اور کانا دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے۔ یہ حدیث ہے جو سنن نسائی کی صحیح حدیث 3177، 3177، آپ جا کے چیک کر لیجئے۔ جس کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے وہ جو ہے پلے اسٹور میں جا کر اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کریں، اور آپ کو جتنے ہم ریفرنس دیتے ہیں وہ آپ جو ہے اپنے پاکٹ کے اندر اپنے موبائل سے دیکھ سکتے ہیں۔ 3177، 3177، 3177، صحیح حدیث سنن نسائی کی کہ غزوہ ہند اور المحنۃ الکبریٰ یہ ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ اب تک نہیں ہوئی ہے، یہ ہونے والی ہے، اور اس کا پورا منظر جو ہے دور فتن میں جائیں گے تو یہ وہی منظر ہے جو آج ہم اس دور میں گزر رہے ہیں۔ عربوں کی تباہی، اور یہ جو غزوہ ہند، یہ جو مارکا چل رہا ہے انڈیا میں اور پاکستان سے اور یہ چائنا سے، یہ سب حدیثیں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے دور فتن کے اندر، ہم آپ کو پورا ریفرنس اور پورا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اپنا جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھے۔ ایک کوئی توفیق ہوئی ہے جس کا نام مسعود BSc ہے، جس نے جماعت المسلمین نکالی، اور جو ہے اس نے قرآن کے ترجمے کی اور حدیثیں بیان کی، اور ان کے کیسیٹیں، ان کے لیکچرز جو ہے آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے، اور اس کے پورے ایڈریس بھی ہمارے ویڈیوز میں ڈالے ہوئے ہیں، ہے نا، فون نمبرز بھی ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی ہمارے ویڈیو کے ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے کئی ویڈیو میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ جو ہے اسکرین پہ جو ہے دیکھتے جائیں گے، اور آپ جو ہے اس کو فالو کریں، آپ کو ان کی ویڈیو دیکھیں اور ان کو کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام صحیح ہے لیکن جماعت المسلمین جو پاکستان میں نکلی ہے وہ غلط ہے، وہ بالکل گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پورا چیک کیا ہے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اور ان کو ان سے ملے بھی ہے، اور وہ ہم نے چیک کیا ہے، اور ان کی کتابیں بھی چیک کی ہے، ان کے ویڈیوز بھی دیکھیں، اس میں کوئی ایسی غلطی ہم کو نظر نہیں آئی۔ ابھی آپ کا جو فرض ہے کہ آپ بھی اس کو چیک کریں اور تحقیق کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم نے سب ویڈیو جو ہے ہمارے جماعت المسلمین ٹی وی کے پلے لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے علماء کی ڈالی ہے، آپ چیک کریں، آپ کو پوری معلومات اس میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین جو ہے وہ اہل حدیثوں کو اور کسی کو سلام نہیں کرتی ہے، تو ان کو یہ آبجیکشن ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر جو ہے ان کی بیوی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگایا گیا کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی، اور اس طرح سے خرافات انہوں نے پیدا کیے، تو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان سے سلام کا جواب نہیں دیا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ معافی مانگتے رہے اللہ سے، اور پھر قرآن میں آیات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی، انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بائیکاٹ ختم ہو گیا ان لوگوں کا، اور جو ہے وہ لوگ رجوع ہو گئے۔ تو جو لوگ بھی غلط بیانی کرتے ہیں، قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، جماعت المسلمین کے نام کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، رکھنے کو بھی تیار نہیں، اور جو جماعت المسلمین نکلی ہے اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ قرآن حدیث سے اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو
وہ لوگ اس کو فرقہ سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں، تو جہنمی کو کیوں سلام کریں گے؟ تو کیا تم جو جہنمی شیطان ہے ابلیس، کیا اس کو سلام کریں گے؟ السلام علیکم شیطان صاحب، آئیے بیٹھیے، ٹھیک ہے نا، آپ نے بہت اللہ تعالیٰ سے آرگومنٹ کیا، بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا، ہے نا، آپ تو کوئی مشرک نہیں تھے، آپ نے شرک تو کیا نہیں، آئیے آئیے تشریف رکھیے، نماز پڑھائیے، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایسا کہتے ہیں شیطان کو؟ شرم نہیں آتی تم کو بات کرنے کے لیے کہ ہم سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ سلام کا جواب کیوں دیں گے ہم آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے کون سی امت مسلمہ کو جو ہے کوئی اچھی راہ بتائی ہے؟ کیا آپ کسی جہنمی کافر کو سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا مرحبا اہلاً سہلاً تفضل ہونا کا ایسا کچھ بولتے ہیں آپ کہ آئیے تشریف رکھیے؟ ہاں، آپ کی بڑی مہربانی، بہت اللہ کا آپ نے انکار کیا ہے، آپ اچھے کافر ہیں، بیٹھیے، ایسا بولتے ہیں آپ؟ تو آپ کو شرم نہیں آتی بولنے کے لیے؟ قرآن بھی کہتا ہے ایسے لوگوں کو سلام مت کرو جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگتے۔ تو جب معافی مانگی گئی، معافی قبول ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اب رہی بات تبلیغ کرنے کی، تو تبلیغ وہی لوگ کرے جو قرآن و حدیث کو جانتے ہو، پڑھتے ہو روزانہ، اور اس کو عمل کرتے ہو، وہی جو ہے تبلیغ کرے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ ایک حدیث بھی پہنچ جائے، ایک آیات بھی تمہیں پہنچ جائے تو لوگوں کو پہنچاؤ، یہ حدیث ہے۔ یہ اس وقت کہا گیا ہے جب حدیثیں نہیں پہنچی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیں۔ کیا آج حدیث پہنچی نہیں ہے؟ آج مارکیٹ میں جاؤ، کتابوں کی سب دکانیں، کیا اس وقت موجود تھی کتابوں کی دکانیں؟ کیا آپ سب چیزیں مارکیٹنگ کرتے، شاپنگ کرتے، آپ قرآن کی شاپنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جاؤ کتاب خریدو، قرآن حدیث سب موجود ہے۔ اب یہ بات بھی چھوڑ دو، آپ کے موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن بھی، حدیث بھی، سب موجود ہے۔ تو آپ کو تو حدیث قرآن تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اب کیا آپ بولتے کہ ہم ایک حدیث پہنچانے جا رہے ہیں؟ پہنچانے نہیں جا رہے، تمہاری جیب میں موجود ہے۔ تمہاری یہ کمینہ پن ہے، تمہاری یہ غفلت ہے، تمہارا یہ سستی پن ہے کہ تم جو ہے موبائل نکال کے پلے لسٹ میں جا کر ایک بار ڈاؤن لوڈ کر دو اسلام 360، بغیر نیٹ کے، بغیر وائی فائی کے آپ کو 24 گھنٹے اذان دے گا، قرآن حدیث سنائے گا، ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں، سب حدیث موجود ہے نا۔ اگر کتابیں خریدنے جائیں گے اتنی تو 1 لاکھ روپے میں بھی نہیں آئیں گی، اتنی کتابیں اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرح کی سہولت دی ہوئی ہے، شیئر کرنے کی بھی سہولت دی ہوئی ہے، سیو کرنے کی بھی سہولت دی ہوئی ہے، ساؤنڈ کی بھی سہولت دی ہے، انگلش، اردو، نیپالی، ہر زبان کے اندر جو ہے وہ قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، بغیر وائی فائی کے آپ چلا سکتے ہیں۔ اتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے تمہارے جیب میں۔ اب پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آیات پہ پہنچانے جا رہے ہیں۔ آیات کیا پہنچانے؟ آیات تو پہنچ چکی، آیات کیا، پورے قرآن پہنچ چکا ہے، پورا حدیث پہنچ چکے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو خالی مسلمانوں کی غفلت ہے کہ وہ دیکھتے نہیں اور پڑھتے نہیں روزانہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل الگ سے جو ہے نا آپ ریکارڈنگ کر کے بھیجو، ہم کو ٹائم نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ اور ہم کو بتاؤ، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بے شرمو، تم کو اتنی شرم نہیں آتی بولنے کے لیے؟ تم آڈیو ریکارڈنگ ہم پہ بیچتے ہیں کہ ہم بہت کام میں مصروف ہے، ہم 13 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم بہت بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا، قرآن حدیث کی ویڈیو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن حدیث کھول کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن باقی سب وقت تمہارے پاس ہے۔ کھانے کا تمہارے وقت ہے، تمہارے پاس ہے نا، پیار کرنے کا تمہارے پاس وقت ہے نا، بیوی کے ساتھ سونے کا تمہارے پاس وقت ہے، ٹوائلٹ میں جانے کا وقت ہے نا، فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، پیسے کمانے کا وقت ہے، ہر ایک کا وقت ہے۔ صرف وقت نہیں ہے تو اسلام کے لیے نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم کو کیا دیتا ہے؟ دیکھو، کچھ پیسے دیتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ پیسے گرتے ہیں کیا؟ نہیں دیتا ہے تو کیوں نماز پڑھیں گے ہم؟ تم نے ایک دھندا بنا کے رکھا ہے، تمہارے ذہن تبدیل کرو، ذہن کو بدلی کرو، اپنی سوچ کو تبدیل کرو، ٹھیک ہے نا۔ اسلام